السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے، میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو ہے شعبہ تعمیرات کو بتایا کہ جو ایشوز ہیں اس کے لیے ایک دوبارہ سے پیکج اناؤنس کیا ہے، اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی ہے، اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی آج بات سامنے آئی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو وزراء اور بیوروکریسی ہے ان کو بھی کہا ہے کہ اب جو ہے بریفنگ نہیں چلے گی، کارکردگی دکھائیں، تو نوٹس لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس کارکردگی پر نظر رکھیں گے۔ دوسری طرف جے آئی ٹی کا شور ہے۔ جے آئی ٹی گزشتہ ہفتے ہم نے ایک انٹرویو کیا علی زیدی صاحب کا، کیونکہ جے آئی ٹی سے متعلق بہت بات ہو رہی تھی، تو جس وقت ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے انہیں چیلنج کیا پیر کے روز کہ ہم یہ پبلک کرنے جا رہے ہیں، ہم نے ہفتے کے روز ان کا انٹرویو کیا، اس میں جو انہوں نے باتیں کی، اس کے بعد آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا، ابھی تک یہ ہنگامہ بپا ہے، جے آئی ٹی جے آئی ٹی جے آئی ٹی ہو رہی ہے۔ کوئی وضاحتیں ہیں، کچھ بیانات ہیں، اور ساتھ ہی کچھ جو ہے وہ انکشافات کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جے آئی ٹی پر بھی ذرا بات کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومتی کارکردگی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت بات ہو رہی ہے، کیونکہ خود حکومت بھی یہ محسوس کر رہی ہے اور اپوزیشن کا بھی یہ خیال ہے کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس تمام معاملے پر بھی بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکہ بخاری صاحبہ، قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ رانا تنویر حسین صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اطلاعات سندھ ہیں، شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام کراچی۔ سب سے پہلے میں ذرا یہ جی آئی ٹی رپورٹس والا جو معاملہ ہے، کل فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی آ کر اس پر بات کی، کیونکہ اس میں ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام سامنے آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی ان کو جو ہے وہ اون کرتے تھے، عزیر بلوچ اینڈ کمپنی کو، تو اس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ ذرا تحریک انصاف کی حکومت، کیونکہ فہمیدہ مرزا صاحبہ وزیر بھی ہیں، تو ان سے ذرا پوچھ لیں اس کے بارے میں، ذوالفقار مرزا کے کیس میں بھی ذرا وضاحت لے لیں سارے معاملے۔ تو آپ کو سنواتے ہیں کل انہوں نے کیا بات کی کہ جن کو یہ چیز اٹھانی تھی اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اب اپنا منہ کھولوں اور میں بہت کچھ بولوں جو کہ میں اپنے اندر رکھے بیٹھی ہوں، یہ باتیں نہ کیجئے، نہ سندھ عوام کو بے وقوف سمجھیں، نہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھیں۔ مجھے صرف ان کا نہیں، مجھے ساری حقیقت سامنے لانی ہے، اور جو فیکٹ جو ساری چیزیں ہیں، اور میں اس جے آئی ٹی کو پڑھ کے بیٹھی ہوں۔ آپ نے یہ ریلیز کی ہے جے آئی ٹی، دنیا یہ دیکھ لے کہ کون تھے اصلی، کون تھے ہوم منسٹر، کون تھے چیف منسٹر، کون چل کے گئی ہیں کہ ان کے کہنے پہ ٹکٹس دے رہی ہیں، کون ان کے گھروں میں جا کے پیس ایوارڈ دے رہی ہیں۔ آپ جب چاہیں گے انہیں استعمال کریں گے اور جب چاہیں گے آپ انہیں پھینک دیں گے۔ جی، تو اس کے جواب میں سعید غنی صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ فہمیدہ مرزا جو کل آ کے ٹی وی پہ جھوٹ بولے تھے، ان کو بٹھائے میرے سامنے، آپ منہ کھلے گا بھائی، کھولو تم منہ، ہمارا بھی منہ کھلے گا نا۔ پھر آپ کے میاں جو ڈی فیکٹو چیف منسٹر بن کے پھرتے تھے، وہ ساری طاقت آصف علی زرداری صاحب کی جو قربت تھی اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں، ہاں میں عزیر کے گھر پہ اس سے ملا بھی ہوں، ہاں میں نے عزیر بلوچ کے ساتھ اس کے گھر پہ کھانا بھی کھایا۔ شاہ صاحب، اور مناظرے کے بعد جو ہے وہ بات منہ کھولنے تک چلی گئی ہے، یہ حقیقت میں منہ کب کھولیں گے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ یہ سب تباہی ہوئی کیسے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، اس پہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹس کہہ لیں، 164 کہہ لیں، یہ سب کچھ 3-4 سال پہلے بہت عرصہ چلتا رہا ہے، آپ کے پروگرام بھی ہوئے ہیں، سب چینلز پہ یہ پروگرام ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ ساری چیزیں لانا جو ہے، یہ ڈائیورٹ کرنا ہے جو ایشوز ہیں، جو کور ایشوز ہیں، جو عام آدمی کا اس وقت ایشو ہے، تو اس طرح کے ڈرامے، شعبدے بازیاں، کوئی موٹر سائیکل پہ آ کے چھوڑ گیا ان کے پاس یہ جے آئی ٹی رپورٹس، وہ شرلاک ہومز تھے یا 007 تھے جو ان کے پاس یہ سب چیزیں آئیں، پھر ایک دم سے فلور آف دا ہاؤس پہ اس طرح کی بات کرنا، 3 اچھا اب صرف ایک جو رپورٹ ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے، عزیر کی، مورائی کی رپورٹ ہے، پھر ایک بلدیہ کی تھی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ الائز ہیں، وہ ساتھ ہیں، وہ نفیس لوگ ہیں، وہ نفیس وزراء ہیں۔ اچھا پھر آپ نے ابھی کلپ دیکھا ہے، دیکھیں ایز اے لیڈی، ایز اے خاتون، میرے لیے فہمیدہ مرزا صاحب بہت قابل احترام ہیں، اور میں نے انہیں بھابھی کہا ہوا ہے، بڑی بہن کی طرح میں انہیں سمجھتا ہوں، اور میرا یہ ظرف اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے لیے کوئی ایسی بات بولوں،
کیونکہ ظرف کچھ لوگوں میں قرآن شریف سر پر رکھ کر بھی کہتے تھے کہ یہ کپڑے ہمیں آصف علی زرداری صاحب نے دیے ہیں. پھر انہوں نے جو باتیں کی, جو اس وقت ادی فریال ٹالپور صاحبہ کو اپنی بہن کہتے تھے, اپنا مان کہتے تھے, اپنا بہت کچھ کہتے تھے, پھر انہوں نے بھی کچھ ان کے لیے باتیں کی. تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میری بہت ہی قابل احترام فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں, یہ اس وقت تک کیوں خاموش رہیں جب تک وہ اسپیکر تھیں. کیونکہ مرزا صاحب سے اختلافات تو 2011 اور 12 میں جب آپریشن شروع ہوا تو شرجیل صاحب بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی آپریشن شروع ہوا لیاری میں تو انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا, اور پھر جو بھی چیزیں ہوئیں وہ سب آپ سب کے سامنے اختلافات. لیکن اس کے باوجود 2013 کی الیکشن میں میری قابل احترام بہن فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ٹکٹ لیا ایم این اے کا, اپنے بیٹے کو ایم پی کا ٹکٹ دلوایا. میں بھی اس اسمبلی میں تھا, یہ سب بھی اس اسمبلی میں تھے. جس دعوت کی بات کی جاتی ہے, دیکھیں اب وہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عزیر کی دعوت تھی, حالانکہ عزیر کے اپنے پروگرام آپ کی میڈیا پہ ہیں. میں آپ کو وہ کلپ بھیجتا ہوں کہ وہ جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ جو دعوت تھی وہ جاوید ناگوری اور جو جیتے تھے ایم پی ایم این ایز ان کی طرف سے تھی. اور اس دن میں آپ کو یاد کراؤں 2 دعوتیں تھیں. ایک دعوت میں میں بھی تھا, پی سی ہوٹل میں تھی, ہمارے جو بھیو صاحب تھے, بابل خان, میر بابل خان بھیو صاحب ایم پی اے ہوئے تھے شکارپور سے, ایک ان کی دعوت تھی, ایک جاوید اور ثانیہ اور شاہ جہان نے کی ہوئی تھی. تو ہم لوگ, میں بھی دعوت میں تھا لیکن میں پی سی والی دعوت میں تھا بھیو صاحب والے کے پاس, کیونکہ ہمارا سکھر شکارپور ساتھ ہے تو میں وہیں رہا. کچھ دوست ہمارے ادھر چلے گئے. لیکن یہ بات خود عزیر نے پروگرام میں کہی ہے, میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں جس میں اس نے کہا ہے کہ جی یہ دعوت جو تھی یہ وہاں کے ایم پی ایز کی تھی اور میں اس میں شریک ہوا تھا. تو اچھا, پھر وہ ایک ایوارڈ کی بات ابھی انہوں نے بھی کی جو میں نے سنی, وہ ایوارڈ غور سے دیکھیے گا. وہ وہاں کے ایک چھوٹی افسر جیسے ہوتے ہیں, اے ڈی او جو سب ڈویژنل ہوتے ہیں ایجوکیشن کے, ان کی طرف سے ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کوئی ایسا ایوارڈ نہیں تھا کہ جو قائم علی شاہ صاحب نے سی ایم ہاؤس میں بلا کے دیا ہو, یا کوئی نشان حیدر کی طرح کوئی ایسی کوئی بڑی چیز یا کوئی اور بڑا کوئی ایوارڈ, ایسا نہیں تھا. یہ ایک وہاں کے جو افسر ہوتے ہیں ایجوکیشن کے افسر یا دیگر, وہ بلا کے کبھی کبھی اس طرح کے ایوارڈ شیلڈز دے دیتے ہیں جس کو اتنی بڑی بات کی گئی. لیکن میں آپ کو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ایوارڈ ملا عزیر کو جو ہے وہ کوئی بڑا ایوارڈ نہیں تھا جس کو ایشو بنایا جا رہا تھا, اور لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھا, ایک افسر کی طرف سے تھا جو ایک سب ڈویژنل ایجوکیشن افسر ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ, آپ دیکھ لیجئے گا. میں سر تو جس کو اتنا بڑا چڑھا کر کہا جاتا ہے کہ جی امن ایوارڈ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہوئے تھے, ساری چیزیں ہوئی تھی, یہ بہت لمبی کہانی ہے. لیکن دیکھیں یہ سارا ڈسکس ہو چکا ہے. آپ نکال لیں 3-4 سال پہلے کی اپنی اے آر وائی کی کتنے پروگرام ہو چکے ہیں اس پہ, ہر چینل پر, ہر خبروں میں. یہ اس وقت بھی صرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. جو اس وقت مہنگائی کا ایشو ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دیکھیں کیا حال ہے پورے ملک کا. الیکٹرک کراچی میں کیا کر رہا ہے, ہیسکو سیپکو پورے سندھ میں کیا کر رہا ہے, لیسکو پنجاب میں کیا کر رہا ہے, پشاور میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اے جے کے میں, گلگت میں. پھر مہنگائی, آٹا دیکھ لیں کچھ کا ہے وہ اب اس کی قیمتیں نہیں مل رہی, آئل کم کیا تو کسی آدمی کو وہ آئل نہیں ملا. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں, آپ رائٹ ٹائم میں اس وقت بیٹھیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے موقع دیا, میں نے اپنی موقف پیش کیا. پرائم ٹائم میں صرف اس جے آئی ٹی رپورٹ کی بات ہو رہی ہے جو 3-4 سال پہلے ہو چکی ہے, اور جو کورٹ میں کافی چیزیں ہیں جس میں یہ ساری چیزیں آنی ہیں. تو اس وقت تو اس کا ڈسکس کرنا ہے, اور بہت سارے ایشو ہیں. شاہ صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے, منسٹرز اس طرح کی بیانات دے کے خامخواہ ایشو بناتے ہیں, جیسے ایک پی آئی اے کے پائلٹس کے لیے ایشو کریٹ کر دیا گیا, بجائے اس کے پرائم منسٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے صاحبہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں, قابل احترام لیڈی ہیں ہمارے لیے, انہیں چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ دیں کہ اس طرح کے وزراء کے خلاف ایکشن لیں جو ایسی چیزیں چھوڑتے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں علی بھائی کہ یہ بات کر کے جے آئی ٹی جو وہ پیش کر رہے ہیں, لہرا رہے ہیں, اس میں پھر کہہ رہے ہیں 4 کے افسروں کے سائن ہیں, ان کے پاس 7 افسروں کی سائن ہے. کیا یہ جو ہمارے اتنے محترم ادارے ہیں, معتبر ادارے ہیں, کیا یہ کسی ایک ایس ایس پی کے کہنے پہ سائن کر دیں گے؟
ایک ایک پیج پہ سائن ہے جو گورنمنٹ نے پبلک کی ہے جے آئی ٹی نہیں سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں 4 سائن ہیں، ایک جے آئی ٹی میں 6 سائن. دشمنی میں اداروں کے اوپر بھی کوسچن آ رہے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے علی زیدی صاحب کو یا ان کے دیگر جو لوگ، اور ان کو تو ڈیفینڈ کرنا ہی نہیں چاہیے ایسی چیزوں کو. لیکن افسوس ہے کہ وہ پی آئی اے کے پائلٹ کی بات کو بھی ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. آج مجھے لگ رہا ہے شاہ صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی. شاہ صاحب میں آپ کو میری شاید جی سوری میں نے نہیں سنا، وہ تھوڑا سا ریئلی سوری اگر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں نے کوئی بات نہیں، میں 3-4 دفعہ میں نے انٹرپٹ کیا لیکن شاید آپ کو میری آواز نہیں جا رہی تھی. میں اس سے پہلے دوبارہ آپ کی طرف ہوں ذرا ملکہ صاحب. وہ کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری کا بھی واقعہ ہے، ملک میں پائلٹس کا مسئلہ ہو گیا ہے، ملک میں اس وقت بجلی کا مسئلہ ہے، آٹا چینی، یعنی وہ لاٹ آف ایشوز آر دیر. میرا اپنا آرگیومنٹ ہے، ان کو آواز نہیں جا رہی تھی ورنہ میں ان سے پوچھتا کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے خود یہ کہا کہ پبلک کر رہے ہیں ہم منڈے کو، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بن گئی. ورنہ اگر علی زیدی صاحب سنگل ہینڈڈلی اس کو ڈیل کرتے بھی رہتے تو شاید یہ جب تک گورنمنٹ اس کو رسپونڈ نہ کرتی تو دوبارہ ڈیبیٹ نہ بنتی. دیٹ بینگ سیڈ مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا، اپنی گورننس پہ بات کریں، یہ تو ایک لیگل ایشو ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ حل ہو جائے گا. وہ اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں یا کر بھی دیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں نے ایسا ڈائیورٹ کرنا ہے. اور بلدیہ فیکٹری پہ کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کیونکہ اس میں جو لوگوں کے نام تھے وہ آپ کے الائز ہیں، سافٹ سپوکن ہیں، اس وجہ سے. نہیں دیکھیں عادل، بات یہ ہے کہ جو سارا ایشو ہے جے آئی ٹی کا، یہ سارا ایشو پاکستان کی جمہوریت کی نفی کرتا ہے. اس میں کیا بات ہے؟ ایک شخص ہے عزیر بلوچ، ایک چہرہ ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی پریویس سب سے بڑی وفاق کی علامت جو پارٹی تھی، اس نے اس کنگ پن کی، مافیا کی، ٹارگٹ کلر کی پشت پناہی کی ہے. چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور عزیر بلوچ نے اپنے حلفی بیان میں کہا ہے کہ میری اس پارٹی سے بچپن سے سیاسی وابستگی تھی، میں اس پارٹی کی ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا 2013 کے الیکشن میں. اس پارٹی کے کہنے پہ میں نے بلاول ہاؤس کے قریب سے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جبرن. اس پارٹی کے کہنے کے اوپر میں نے لوگوں کے گھروں کے اوپر، زمین کے اوپر، قادر پٹیل صاحب کے کہنے کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی ویل ڈیولپڈ ڈیموکریسی کے اندر. تو آپ اور میں یہ ڈسکشن بھی نہیں کر رہے ہوتے، پولیٹیکل پارٹی کے خلاف سخت اقدام ہو چکا ہوتا. صرف ان کی سپورٹ مسئلہ ہے یا ان سے رابطے بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ان کی صرف سپورٹ کرنا مسئلہ ہے یا رابطے بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے ایک مافیا کی، کنگ پن کی اور ایک ٹارگٹ کلر کی پشت پناہی کی ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کو جواب دہ ہے. پاکستان کی عوام کے حقوق جو ہے وہ سلب ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام کی قتل و غارت ہوئی ہے، سندھ کی عوام کو انہوں نے نقصان پہنچایا، پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. اسی لیے اس مسئلے کو آئین اور قانون کی روح کے اندر سیٹل ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں تو اس کا جواب آپ قانونی طور پر نہ دیں. ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے پاس پاورز ہیں، وہ ڈٹرمن کریں کہ کون سی جے آئی ٹی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے پاس بھی یہ پاورز ہیں، وہ سپروائز کرتے ہیں ٹرائل کورٹ کو. اس کے علاوہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو ہے، جو ہمارے آئین کے محافظ ہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کی جے آئی ٹی غلط ثابت ہو گئی تو اس کی ریپرکشنز کا اندازہ ہے؟ دیکھیے عادل، ہم کیا کہتے ہیں کہ شفافیت کے ساتھ چیزیں سامنے آنی چاہیے. ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، ہم کسی بھی پارٹی کی پشت پناہی نہیں کر رہے، چاہے وہ ہمارے الائز ہوں یا ہماری اپوزیشن. لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے جب آپ ظاہر ہے ان کے اوپر تو بڑے سنجیدہ نوعیت کے اس معاملے میں الزامات ہیں، بڑی اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ آج سعید غنی صاحب نے جو بات کی ہے ذرا آپ سنواتے ہیں کہ عزیر بلوچ سے اور کس کے رابطے ذرا وہ سنوائیے گا. علی زیدی، عمران اسماعیل، صدر پاکستان عارف علوی، ان 3 لوگوں نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ تم امن کمیٹی سے رابطہ کرو، ان کو ہماری پارٹی میں شامل کرو. اس میں ریئلٹی ہے؟ نہیں عادل، دیکھیں یہ تو ان کا الزام ہے نا. یہ کسی بھی جے آئی ٹی 3 ڈفرنٹ جے آئی ٹیز ہیں عزیر بلوچ کے اوپر، کسی کے اندر یہ سامنے نہیں آیا. عزیر بلوچ نے اپنے اعترافی 164 حلفی بیان میں بھی یہ نہیں کہا کہ میری پاکستان تحریک انصاف سے کوئی سیاسی وابستگی تھی. ان کے بارے میں کہا ہے، ان کے بارے میں اعتراف کیا ہے، اور یہ جواب دہ ہیں. ان کے کہنے سے ہم عزیر بلوچ سے لنک نہیں ہو جائیں گے. اس کو اعتراف کرنا پڑے گا، اس کو کہنا پڑے گا، جے آئی ٹی میں انکشاف ہونا پڑے گا. تو چھوڑ دیجئے، پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ ہم 23 سال کی اسٹرگل کے بعد ہیں، اور نہ ہم نے کبھی پشت پناہی کی ہے، نہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں. لیکن لاسٹ پوائنٹ عادل، یہ جواب دہ ہے، یہ جمہوری پارٹی ہے، ان کا رویہ آمرانہ نہیں جمہوری ہونا چاہیے. جواب دہ ہونا پاکستان کے اداروں کو ان کی ذمہ داری ہے. یہ اس بات کو اس طرح بند نہیں کر سکتے. اب یہ ایشو کھلا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے. اوکے رانا صاحب، اس ایشو کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے یا عزیر کے ساتھ رابطے اور پارٹیز کے بھی تھے، یا یہ ایشو ہی نہیں ہے، اس کو نان ایشو کو ایشو بنا لیا گیا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارا کرائسس ہے، اس کو ایشو بنا لیا گیا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن؟
دیکھیں عادل صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ بھی میڈیا والے بھی بس لگے رہتے ہیں کہ زہر بلوچ کا بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس قسم کے کئی زہر بلوچ ہیں۔ ایم کے ایم میں زہر بلوچ تھے، یہاں پنجاب میں بہت سارے زہر بلوچ ہیں۔ اس کو پہنچنا چاہیے حقیقت تک، میں نہیں کہتا کہ نہیں پہنچنا چاہیے، بالکل یہ پروسیس چلنا چاہیے، اور پروسیس چل رہا ہے، کورٹ میں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایڈیشنل ایویڈنس ہے، کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ ہے، کوئی یہ غلط جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ، تو اصلی وہاں جمع کرا دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ ایشو ہیں، اس سے بہت جن کی سیریسنس ہے، جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہ ایک چیز کدھر گیا بھائی، وہ چینی اور آٹے کی جو کمیشن بنے تھے یا جے آئی ٹی بنی تھی، اس کا ذکر کدھر ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں پھر فلاں پہ آیا پھر فلاں، ابھی تک کچھ ہوا؟ میں جو بھی یہ بات کرتے ہیں، میں یہاں پبلک میں میڈیا میں کہتا ہوں آگے سامنے کہ اگر یہ کنکریٹ وہاں کنکلوژن تک پہنچیں گے، کسی کو سزا دے دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ تو آج تک یہ 2 سال میں جتنے بھی ان کے سکینڈل ہیں، اس پہ تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں بات کی کہ ہمارے یہ اتنے سکینڈل ہیں، اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں۔ اکانومی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی بھوک ننگ کا مسئلہ ہے، کرونا کا مسئلہ ہے، اس وقت پاکستان گرا ہوا ہے مسائل میں۔ زہر بلوچ کا ایک مسئلہ ہے، بالکل بڑی زیادتی ہے، وہ کرتا رہا اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی، اور پیچھے کسی پارٹی کے ساتھ اس کا لنک تھا، تو وہ سامنے میرا میڈیا میں تو اتنا زیادہ 4 سال میں آتا رہا ہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے کس کے ساتھ تعلقات تھے۔ مثلاً میں نہیں کس کے ساتھ تھے؟ میری بات سن لیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی کس طرح وہاں پہ بات ہوتی تھی، یا کس طرح کام چلتا تھا، یا کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ پروسیس چلانے کے ایک پہ فوکس نہ کریں، لوگوں کو نہ ادھر ادھر کی سنائیں۔ یہ لوگ جتنا مرضی سنائیں، لوگوں کو اپنے مسائل سے ہے، لوگوں کو اپنے پیٹ سے ہے، لوگوں کو اپنے روزگار سے ہے، لوگوں کو چھت چاہیے۔ تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر آج 30 ارب یا 20 ارب کی سبسڈی دی ہے کنسٹرکشن کو، تو ایگریکلچر جو بیس ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی اکانومی کی، اس کو تو یہ 10 ارب دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے کنسٹرکشن میں، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کسی نہ کسی اپنے کرونی کو، کسی مافیا کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے کہ کنسٹرکشن میں کچھ سبسڈی دے دیں، کچھ ان کو ٹیکس چھوڑ دیں۔ یہ وہاں پہ تو ٹیکس اس طرح کاٹے جا رہے ہیں، اس طرح دوائیوں لوگوں کو مل رہی نہیں، مر رہے ہیں۔ ایک فیڈرل منسٹر کہتا ہے مجھے دوائی نہیں ملی۔ اتنے بڑے ایمان سے ایشو ہیں۔ یہ زہر بلوچ روز میڈیا پہ آ جاتا ہے، زہر بلوچ، اور یہ کنفرنٹریشن ہے صرف سندھ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے متھا لگایا ہوا ہے، اور ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور کراچی سے جو ان کے ایم این ایز ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر لیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی روزانہ بے پارکی چھوڑتے ہیں، اور زبان صحیح۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈائیورژن کے لیے کیا جا رہا ہے، سنجیدگی سے اس کو کوئی فالو نہیں کرنا چاہتا؟ ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے کسی وزراء کے، ایم این اے کے، وہ کہتے ہیں۔ کل نہیں سنا انہوں نے کہ ملتان سے ان کا ایم این اے بڑا کمیٹڈ ایم این اے احمد حسن ہے یا کون ہے، دیڑھ کے کیا ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کے میرا حال 15 منٹ آدھا گھنٹہ بات کی ہے کہ میری اتنی لمبی سیاسی کیریئر ہے، میں نے اتنی کرپشن اپنے پوری سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھی۔ یہ ٹی وی پہ آیا ہے، اس کو کیوں نہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے ان کو ہم نے، جو ہمارے ایم این اے ہیں۔ قبضے پنجاب میں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، آگے دیکھیں نا کہ ہمارے حلقوں میں حال کیا ہے، کوئی پوچھنے والا۔ کون قبضہ کر رہا ہے سر آپ کے حلقے میں؟ ہماری فریاد ہی کوئی نہیں سنتا۔ آپ کے حلقے میں کس نے قبضہ کیا سر؟ تو اس طرح صاحب آپ کے حلقے میں قبضہ کس نے کیا؟ یہ کنکلوڈ ہونا چاہیے، لیکن اس طرح میرا خیال ہے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، شاید مجھے آواز نہیں آ رہی، ویسے بھی شاید میری آواز مطلب اسی پہ لگے رہے ہیں، زہر بلوچ رانا صاحب بات یہ ہے، ہر دوسرے قدم میں ہر پارٹی میں زہر بلوچ ہے۔ بات یہ ہے رانا صاحب کہ یہ ہمارا کلچر ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو جو ہے وہ دبا سکیں۔ اور ایسا نہیں ہے، ماضی میں جب آپ کی حکومت تھی تب وہ بھی بتاتے تھے کہ کراچی میں ایم کیو ایم بھی ہے، لیاریم کمیٹی بھی ہے، ہم نے کراچی کا امن بحال کرایا ہے،
اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی فیڈرل میں جب گورنمنٹ میں تھی خود کہتی تھی کہ ایم کیو ایم نے شہر کا امن تباہ کیا لیکن مذاکرات بھی ہوتے تھے. یہاں پر ان کا بھی یہی سٹانس ہے کہ جی ہاں کراچی کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے, سندھ میں اتنی تباہی ہوئی ہے تو ہم اس کے, لیکن گورننس والی بات آپ کی ٹھیک ہے دونوں کی کہ ایشوز اس وقت گورننس ریلیٹڈ بھی بہت بڑے بڑے ہیں جن کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ ٹیک اپ ہوتے بھی ہیں, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایشو کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, صرف ایک پارٹی یا ایک گروپ کے ایشو کو نہیں پہنچنا چاہیے. بلوچ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, کوئی 2 مہینے سے اسی پہ چل رہا ہے کام. اظہر بلوچ اسمبلی ہے تو اظہر بلوچ, یار خدا کے لیے یہاں لوگ 22 کروڑ عوام ہیں, مر رہے ہیں بھوک سے. اوکے یہاں دوائی مل رہی, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, سفارش سے دوائی ملتی ہے سر. اگر تو پھر اس کا مطلب نہیں ملا. اوکے یہ کس طرح کی باتیں کہ جو ایک فیڈرل منسٹر کہتا ہے مجھے ٹیکہ نہیں ملا, تو اس کے بعد ڈوب مرنے کا فیڈرل منسٹر کہتا ہے مجھے ٹیکہ نہیں ملا, آپ نے سنا ہی ہے نا اس کا. جی آپ شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں میرا خیال ہے کوئی جنرل صاحب ہیں ان سے انہوں نے انجیکشن جو ہے وہ ریکویسٹ کی. نہیں دیکھیں مجھے 2-3 باتوں پہ وضاحت پیش کرنے دیجیے. مجھے انجیکشن نہیں ملا. ایشوز ریزالو کریں. ران صاحب کی آواز صحیح صاف نہیں آ رہی, سگنلز کے کوئکلی کیجیے گا. میں نے شاہ صاحب کے دیکھیں جہاں تک بات ہے عاصم حسین ڈیئر کی, ان کو پارٹی نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے اس بات پہ کہ وہ بتا رہے ہیں نہیں اس بات پہ کہ وہ ہماری پارٹی کے اندر نظم و ضبط ہے, ہماری پارٹی کے اندر ڈسپلن ہے, ہماری پارٹی کا ایک منشور ہے, وہ کہتا ہے کہ پارٹی کے انٹرنل ایشوز کو پارٹی کے فورم کے اوپر حل ہونا چاہیے. جو نہیں کرے گا اس کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی. چودھری صاحب کو آپ لوگوں نے کیا تھا جاری شو کاز. دیکھیں ان کے بارے میں بھی بات ہو جائے گی, لیکن ہم نے عاصم حسین ڈیئر کو کر دیا. زیادہ خطرناک بات فواد چودھری صاحب نے کی تھی. اس کا فیصلہ پارٹی کی قیادت کرے گی, میں نہیں کروں گی. انہوں نے جہاں صحیح سمجھا کیا اور ہم نظم و ضبط کے پابند ہیں, لیکن انہوں نے کسی بھی سیاسی لیڈر کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا تھا. ڈیڑھ صاحب نے کیا اور وہ پارٹی کو جواب دے اور ہم نے اس کو سیٹل کر لیا. جہاں تک یہ بات کریں شیخ رشید صاحب کی, اب اس میں کیا صرف پارٹی لیڈرشپ پہ اٹیک ہوگا تب شو کاز نوٹس جاری ہوگا؟ نہیں, ایک نظم و ضبط ہے پارٹی کے اندر, وہاں کہتے ہیں کہ اگر صرف پارٹی لیڈرشپ کے اوپر بات ہوگی تو شو کاز ہوگا. پارٹی ڈسپلن کی بہت سارے کرائٹیریا ہیں. ایک یہ بھی امپورٹنٹ پارٹی کا کرائٹیریا ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے اپنی پارٹی کے لیڈرز کے اوپر یا پارٹی کے کسی رہنما کے اوپر بھی پرسنل اٹیکس کرنا, ان کی کردار کشی کرنا, یہ کسی بھی انٹرنل پارٹی کے نظم و ضبط کے خلاف ہے. پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. دیکھیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے لیے آپ مجھے خان صاحب نے خود کہا میں نے ڈائری نکال لی ہے, میں نوٹ کر رہا ہوں. ہم تو کہتے ہیں گورننس پہ ضرور ہم سے بات کیجئے. ہم تو کہتے ہیں کہ آئیے موازنہ کیجئے کہ آپ کی کیا پرفارمنس تھی, ہماری کیا پرفارمنس تھی ہر شعبے 2 سال میں. بتاتے ہیں 2 سال میں. یہ پولیٹیکل پارٹی وہ ہے جس نے پاکستان کی عوام کو سب سے پہلے 30,000 ارب کے قرضوں میں مقروض کر دیا. ان دونوں کے دور حکومت میں پاکستان کے اوپر بجلی کا بحران آیا, مہنگی بجلی بنائی, سبھی خریدنی تھی, تو پاکستان کی عوام اب اس بحران سے نمٹ رہے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, بجلی کا ترسیلی نظام بھی ٹھیک نہیں کیا. ہم نے 80 ارب اپنے بجٹ میں رکھے. پی آئی اے پہ آ جائیے, یہ کس قسم کا ادارہ تھا جس کو آپ نے 10 سالوں کے اندر 3 خرب کے خسارے کے اندر ڈال دیا. آج یو ایس نے بھی بین کر دیا. دیکھیں ہم بتا رہے ہیں نا, اس کے بعد آ جاتے ہیں 3 خرب. عادل 3 خرب کا خسارہ ایک ادارے کے اوپر, پیپلز پارٹی کے دور میں ریکارڈ خسارہ 36 ارب کا. اس کے لیے یہ اہل ہے یا ہم اہل ہیں؟ اسٹیل مل اور پی آئی اے والی بات یا اداروں والی بات آپ کی ٹھیک ہے. ادارے ہیں نا, 10 ارب سے اسٹیل مل, 10 ارب سے 450 ارب خسارہ. یہ کون اہل پاکستان کے لیڈران جنہوں نے ہر ادارے کو خسارے میں ڈال دیا؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کچھ پی آئی اے والا پائلٹس والا مسئلہ کچھ مس ہینڈل کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا. ہماری پارٹی جو ہے وہ شفافیت میں یقین رکھتی ہے, جزا اور سزا میں یقین رکھتی ہے. یہ کس قسم کی آرگیومنٹ ہے کہ ایک انکوائری کنڈکٹ ہوئی ہے, اس کے اندر پائلٹ سامنے آئے ہیں جو ان کے دور حکومت میں بھرتی ہوئے تھے, جنہوں نے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا ہے, جن کی کوالیفیکیشنز نہیں تھی. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو دبا دیں, مگر آپ کے تو کچھ وزراء خود کہہ چکے ہیں, آپ کے وزراء خود کہہ چکے ہیں کہ کیبنٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ یہ بہتر ڈیل کیا جا سکتا تھا جس طریقے سے ہم نے اس میٹر کو ڈیل کیا ہے. دیکھیں آپ اس کی پی آر, اس کی کانورسیشن کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, ہر کسی کا اپنا طرز بیانیہ ہوتا ہے. ایشو کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ شفافیت میں یقین رکھتے ہیں, عوام سے جھوٹ نہیں بولتے. مجھے یہ بتائیں, بغیر انویسٹیگیشن کے جو لسٹ شائع ہوئی اس کے اندر بھی کئی نام غلط تھے, کچھ مرحومین تھے, کچھ دوسری ایئر لائن میں تھے, کچھ جو ہے وہ ان کا یہ ایشو ہی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لسٹ جاری کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ ٹھیک تھی؟ بالکل, ہم تو سٹینڈ بائی کرتے ہیں. بغیر انکوائری کے, بغیر انویسٹیگیشن. کس نے کہا؟ فورینزک آڈٹ ہوا تھا. آپ نے وہ رپورٹ 100% ٹھیک ہے. فورینزک آڈٹ ہوا تھا, فورینزک آڈٹ کے اندر یہ کچھ ایسا چلا ہے, اس کے بعد چیزیں سامنے آئی. کس نے کیا تھا فورینزک؟ دیکھیے
ہماری پارٹی نے, حکومت نے فورینسک آڈٹ کیا, وہ سامنے آیا, اس کے بعد ہی ہم اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں کہ ایوان کے اندر ایسی رپورٹ پیش کریں گے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈران نہیں ہے کہ آ کے کہیں گے یہ ذرائع اور ذرائع موجود نہیں. ہمارے پاس وثوق کے ساتھ جو انفارمیشن ہوتی ہے اسی کو پیش کرتے ہیں. تو جو لسٹ میں نام غلط ہیں اس پر آپ لوگوں کو وہ نہیں ہے ذمہ داری لیتے ہیں. جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں, جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جو لوگ جن کے جو دوسری ایئر لائنز میں ان کو بھی پی آئی اے میں ڈال دیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ اگر آپ نکالنا شروع کریں گے, کرٹیک کریے, لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ 10 سال کے اندر 4 ایکسیڈنٹس ہوئے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی بھی شفافیت کے ساتھ ان لوگوں کی فیملیز کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے جو فیملی والے ہیں وہ کس لیے ایکسیڈنٹ کے اندر مر گئے. تو ہم نے وہ کلوزر پاکستان کی عوام کو دیا ہے. بریک کے بعد جو ہے وہ اس پر کچھ مزید یافتہ شارٹ بریک. ویلکم بیک. شاہ صاحب, ان کا یہ خیال ہے کہ جی یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے. ظاہر ہے وہ تو کل فہمیدہ صاحبہ نے بھی کہا, علی زیدی صاحب بھی کہتے ہیں, چیف جسٹس پاکستان سو موٹو لیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایشو بہت بڑا ہے, یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے جس کو ہم اگنور کریں, جس کی وجہ سے سندھ اور کراچی متاثر ہوتا رہا ہے. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, جی بالکل صحیح ہے, اور سپریم کورٹ میں بالکل جائیں اور اچھی بات ہے, ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اچھا ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جس رپورٹ کی بات علی زیدی صاحب جس رپورٹ کو لہرا رہے تھے اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے بڑی کوشش کی, عزیر کے سے رابطے کی اور ان کے ساتھ رابطہ تھا. وہ پیج میرے خیال میں بخاری صاحبہ نے نہیں پڑھا کہ اسی رپورٹ میں ہے, اس رپورٹ میں نہیں ہے جو ہم نے دی ہے. یہ وہ رپورٹ ہے جو علی لہرا رہے تھے, علی زیدی صاحب, اور وہ پتہ نہیں پوری بھی انہوں نے نہیں پڑھی, اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. اور اسی میں مرزا صاحب کا بھی بہت تواتر سے ذکر ہے, اور بات کی بھی ہیں جس میں انہوں نے ان سب کو آن کیا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ سارا ایشو اچھا ہے, سپریم کورٹ میں جائیں عادل بھائی, مجھے بڑی خوشی ہوگی, بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور یہ اس نادانی میں صرف پیپلز پارٹی کی نادانی اور اپنی چیزوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں. یہ ان اداروں کے اوپر کوسچن لا رہے ہیں جو ہمارے بڑے معتبر اور اہم ادارے ہیں. اچھا, یہ ابھی دیکھ لیا نا ان کا جو بھی ملیکہ صاحبہ بتا رہی تھی, جو فرینزک آڈٹ ہوا ہے پی آئی اے کے پائلٹس کا, تو اس میں بھی ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ فرینزک بڑا اچھا ہے جس میں مرحومین کے نام بھی شامل ہو گئے تھے, اور جس میں جنہوں نے نوکریاں بھی چھوڑ دی تھیں, ٹائم پورا ہو گیا تھا, ان کے نام بھی تو آپ اندازہ کر لیں نا کہ ان کی گورنمنٹ کی کتنی زبردست ہے. یہ نہ شفاف چلی نہ صاف چلی. یہ جو پی ٹی آئی ہے, یہ جو سونامی, وہ تباہی کی سونامی نکلی پاکستان کے لیے. معیشت میں آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ انہوں نے چیئرمین ایف بی آر کو چینج کیا ہے, کتنی دفعہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چینج ہوئے ہیں, کامرس سیکٹری کتنی دفعہ چینج ہوئے ہیں, اور بڑی باتیں کرنے والوں نے آئی جی پنجاب کتنی دفعہ چینج کیا, سی ایس جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب کتنی دفعہ چینج ہوئے, اور بہت ساری چیزیں. اچھا, اب چیئرمین ایف بی آر 4 چینج ہو چکے ہیں جس کا ذکر کیا گیا, چلیں ان کو شوکاز نوٹس دے دیا, انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا سمپل کہ جی اس کو شوکاز نوٹس دے دیا. وہ جنہوں نے تقاریر کی قومی اسمبلی میں, راجہ ریاض صاحب, ایک مزاری صاحب تھے, کچھ اور لوگ تھے, کتنوں کو شوکاز دیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ حقیقتیں ہیں جو اس گورنمنٹ کی جو بھی کارکردگی ہے جس سے یہ سب لوگ نالا ہیں. دل میں ملیکہ صاحبہ بہت پڑھی لکھی اچھی خاتون ہے, میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں, دل میں ان کو بھی فیل ہوتا ہوگا کہ لیکن ظاہر ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس لیے ان کی ترجمانی تو میں خود ہی کروں گی, اپنے دل کے عقائد کہہ رہی ہیں اپنے دل کی ترجمانی میں خود کروں گی. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ نے عزت دی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اور اپنے موقف کی ترجمانی میں خود ہی کروں گی. میں ایک اور میرا بھی سوال لے لیں ساتھ میں. وزراء, مشیر, بیوروکریسی کام کرے ورنہ گھر جائے, وزیر اعظم عمران خان کی وارننگ, لیکن آئے روز کے تبادلوں, تقرریوں, تبادل, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اس سے یہ جنرل امپریشن تو ملتا ہے کہ حکومت خود بھی اس وقت اپنی کارکردگیوں سے سیٹسفائی نہیں ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کام کرے ورنہ گھر جائے, مطلب وزیر اعظم بیوروکریسی سے اور وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں. دیکھیں, پہلی بات تو جس طرح شاہ صاحب بات کر رہے تھے, اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. جو یہ بات کرتے ہیں نا جے آئی ٹی کی کہ ہم عام ایشو کو ڈائیورٹ کریں, ہم نہیں کریں, ہم صرف حقائق پیش کرنے کی کوشش کریں. اور آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں, آپ بھٹو کی جمہوری سوچ کی وفاق کی علامت ہے. آئیے ہمارے ساتھ مل کر عوام کو شفافیت سے بتائیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی عوام کی بیسک رائٹس کا
استحصال کیا اور آپ جواب دہ ہیں اداروں کو بھی, پاکستان کی عدالت کو بھی, پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ججز کو بھی اور حکومت وقت کو بھی. انشاءاللہ ہم کریں گے, لیکن چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ قتل و غارت, بھٹا مافیا, زمینوں پہ غیر قانونی قبضہ, یہ سب بہت بڑے بڑے ایلیگیشنز ہیں اور جمہوریت کے اندر ایسی چیزوں کے لیے آپ جواب دہ ہوتے ہیں. جہاں تک ہماری کارکردگی کی بات ہے, دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کے اوپر کیسے کرٹیک کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو چھوڑ دیں, اعداد و شمار کو دیکھ لیں, 2-3 میں دوں گی آپ کو. پاکستان مسلم لیگ نواز وہ حکومت ہے جو کہتے ہیں ہم زراعت کے چیمپئن ہیں, اپنے دور حکومت میں نیٹ امپورٹر بنے کاٹن کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں گردشی قرضوں کا جو عذاب تھا ہمارے سر پہ ڈالا, 2009 میں ان کی حکومت میں سٹارٹ ہوا. انہی کی حکومت میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز انکریز ہو گئے 1300 ارب سے, بٹ 2000 جی ارب. بالکل بالکل بتاتی ہوں اس کی بھی بات. یہ مجھے بتائیں گے, یہ آپ کا سوال کیا, 1300 ارب پہ تو اختلاف ہم کرتے ہیں, ہم ان کی بھی کلاس لیتے ہیں, لیکن آپ کے 2000 ارب کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کیوں, میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ریزن کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے مہنگی بجلی کے پروجیکٹس سائن اپ کیے, ٹیک اوے پروجیکٹس, جن کو آپ نے بجلی بائی کرنی ہی کرنی ہے, آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے, پھر سستی بیچنی ہے. دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا, اس کا سارا جو نظام کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کو جاتا ہے الحمدللہ. دوسری بات میں اس کا جواب بھی لے لوں نا, ایکسپورٹس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹس 0% آپ کے دور حکومت میں تھی, ہم نے 13% انکریز کی. آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر $8 ارب پہ گرا دیے, ہم نے اس کو انکریز کر کے $13 ارب کے اوپر لا گئے, 18 ارب کے اوپر لے کے جائیں گے. یہ ہماری پرفارمنس ہے, یہ ہمارے اعداد و شمار ہے. آپ نے پاکستان کی عوام کو کیا دیا ہے؟ آپ جب حکومت میں آئے 750 ارب خسارہ میں تھے 6 ادارے. تو وزیر اعظم پھر مشیر بیوروکریسی سے وزیر اعظم کا یہ رول ہے. وزیر اعظم عوام کے نمائندے ہیں, وہ ہر وقت بتائیں گے, تنقید بھی کریں گے اور اپنے پاورز کے مطابق لوگوں کو چینج بھی کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس 2 سال میں ان سے بہتر ہے, تو پرائم منسٹر کو تو کہنا چاہیے شاباش کہ آپ لوگوں نے پچھلی حکومتوں سے بہترین کارکردگی دکھائی. ہم تو بارہا کہہ رہے ہیں, کچھ ہمارے دوست ہیں میڈیا کے وہ سن نہیں رہے ہیں, بیکاز میں بتا رہی ہوں. آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں, فواد چودھری کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا ٹائم ہے. فواد چودھری کی اپنی انفرادی رائے, وزیر اعظم کابینہ کے سارے ممبران پاکستان تحریک انصاف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بہتر. میں ذرا رانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. رانا صاحب وہ کہتے ہیں 2000 ارب اگر گردشی قرضے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں, 1300 ارب والے بھی آپ کے تھے کیونکہ آپ نے مہنگے پروجیکٹ سائن کیے تھے, اس وجہ سے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں آج وزیر اعظم نے جو وزراء مشیروں کی بات کی ہے کارکردگی کی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی اچھا پرفارم کر کے دکھاؤ. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی آپ لوگوں سے بری ہے. میری بات یہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں. یہ تو آئے تھے کہ ہم بہت بہتری کریں گے. ہم نے ان کو 900 کا دیا سرکولر ڈیٹ, اس کو یہ انہوں نے 2000 پہ پہنچایا 2 سال میں. ہم نے تو 5 سال میں کیا نا, 500 سے 900. لیکن میری بات اور لائن کٹ گئی. شاہ صاحب کوئکلی وہ کہتے ہیں جی آپ کا عذاب ہے یہ سارا کچھ ہمیں دیا ہوا, کہتے ہیں 1300 سے 2000 پہ بھی آپ لے گئے ہمیں. میں رانا صاحب کو دوبارہ کوشش کریں, ریکنیکٹ کریں. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, پی ٹی آئی کا ایک کام ہے جس میں یہ بڑے کامیاب ہیں, تواتر سے جھوٹ بولنا اور ایسا بولنا کہ سچ کا گماں ہو, اور پھر صرف اپنی بات نہیں کرنی. جب ان سے ان کی پرفارمنس پوچھیں تو یہ پیچھے لے جاتے ہیں. وہ پی ایم ایل این جی پیپلز پارٹی, وہ بھائی آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اور یہ جو کے پی میں آپ کی 7 سال گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں پوری, اس میں آپ نے کیا کیا, یہاں پہ آپ نے کیا کیا. اگر آپ کی ٹیم اتنی اچھی تھی, اگر آپ لوگ اتنے ہی بہتر تھے, تو کیوں پرائم منسٹر صاحب نے ٹیم کو چینج کیا؟ کتنے اسد عمر صاحب کو چینج کر دیا گیا تھا, پھر وہ اور بہت سارے ان کے جو وسیم اکرم پلس ہیں ان کو چینج کر دیا گیا. لیکن یہ اور بات ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر چینی, آٹا, کمیشن کی رپورٹیں بھی آئیں تو وہ ہٹا ضرور دیتے ہیں ان کو, لیکن صرف پورٹ فولیو سے پھر دوبارہ ان کو لگا دیتے ہیں. اور یہی ہوا جس دن یہ کمیشن آیا تھا رپورٹ, اس دن بہت سارے ہٹ گئے, بڑے خوش ہوئے سب, جی واہ واہ کیا بات ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے اسی وقت ہٹا دیے. 1 گھنٹے کے بعد ہی نوٹیفیکیشن آنے شروع ہو گئے, وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر لگا دیا, ادھر سے اٹھا کے ادھر لگا دیا. لیکن جو پہلے انہوں نے اپنی ٹیم چینج کی, ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں چینج کیے, آپ کہہ رہے ہیں پرفارمنس میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. سر میرے کہنے کا مقصد ہے اتنی ٹرانسفر پوسٹنگ بتائیں کب ہوئی ہیں کہ منسٹر چینج کر دیں. اگر ٹیم اچھی تھی, بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو کیوں پرائم منسٹر صاحب ان کو ہٹا رہے ہیں؟ ایف بی آر کے چیئرمین روز روز بدل رہے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بدل رہے ہیں, کامرس سیکرٹری بدل رہے ہیں.
کیوں یہ کوئی کیوں بدل رہے ہیں بہتری ہوتی اتنے تو بندے کیوں بدلتے؟ بدل رہے ہیں؟ یا پھر سن لیں، یا پھر یہ سارا کچھ کرنے میں پرائم منسٹر صاحب کا پورا ہاتھ ہے کہ جو بہتری کی طرف جاتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. ایک بات تو مانے نا یہ کہ یہاں ان کی ٹیم اچھی ہے یا پھر پرائم منسٹر صاحب اچھا نہیں ہونے دیتے. ایک چیز آج ملکہ صاحبہ ایک بات مان لیں پلیز. آج دیکھیں شاہ صاحب، دیکھیں میں بتاتی ہوں اس کا ٹیم جواب اچھی کیا ہے، ہے. کیپٹن دیکھیں اچھی نہیں، بات یہ ہے کہ اس کا ایک سمپل آنسر ہے، بیکاز ہم موروثی سیاست جو ہے اس کے بانی نہیں ہیں. ہم موروثی سیاست میں بلیو نہیں کرتے، ہم اس میں یقین نہیں رکھتے، اور اپنے رویوں کے اوپر جمہوری انداز میں، جمہوری پارٹی ہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے، 17 ملین ووٹ لے کے آئے، مینیفیسٹو میں کمٹمنٹس کیے ہیں. ہم اپنے رویے کے اوپر، اپنی پرفارمنس کے اوپر نظر ثانی کرنا جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارا منشور ہے وہ فلفل ہو رہا ہے، جہاں نہیں ہوتا ہم وہاں پہ پوزیشن کو چینج کر دیتے ہیں. اور یہ کپتان وزیر اعظم کا پورا استحقاق ہے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کی ججمنٹس کے مطابق، کہ وہ کسی کو بھی اپنے پاورز کے مطابق تبادلہ کر سکتے ہیں. اور سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، یہ وہاں نہیں ہوتی جہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کی آمرانہ سوچ نہ ہو، جہاں پہ آمرانہ سوچ ہو، اپنے رویے پہ نظر ثانی نہیں کرنی آتی مسئلہ یہ ہے اور کہ ہمارا سٹائل آف گورننس ان سے بالکل مختلف ہے. ان کے اوپر 36 ارب کے کرپشن کا جب فیک اکاؤنٹس کا کیس بنتا ہے تو یہ اس آدمی کو اور نوازتے ہیں، اس کو اپنے فائنانس منسٹر سے اپنا چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. یہ اپنے جو وزراء ہیں ان پہ کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں ان کو اپنے قریب رکھتے ہیں. دیکھیں ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے بیکاز ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. ٹھیک بھائی، وہ جمہوری پارٹی ہیں شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں جس پہ اربوں کے الزام لگیں اس کو اور بڑی وزارت دیں، اس کو اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں بڑی لوکریٹو پوزیشنز کے اوپر لے آئیں. کہتے ہیں ہم ایکشن کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، وزیر اعظم اپنا استحقاق استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ اس بات پہ کرپشن پہ انہوں نے کس کو ہٹایا؟ انہوں نے تو چینج کر دیے، ان کو اور اپ گریڈ کر دیا گیا. جب جس کی بات آتی ہے، میں بہت سارے نام ہیں سامنے، میں ذاتی طور پر نام نہیں لیتا کسی کے بھی. آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح نیب سے نکلوایا گیا، کس طرح ان کو کوئی نیب کچھ نہیں کہتی. انہوں نے ڈرائی کلینر لگایا ہوا ہے، بڑی مشین نہیں ہوتی ہے ڈرائی کلینر والی، وہ سنو وائٹ کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، جو وہاں جاتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ شفاف ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے. یہ خود نہیں ہے، نہ شفاف ہے نہ صاف ہے، لیکن جو ان کی طرف جاتا ہے اس کو کم از کم یہ صاف شفاف کر دیتے ہیں. جن کے اوپر ریفرنسز تھے، جن کے لیے خود خان صاحب کہتے تھے، مختلف جگہوں پہ آپ کے پاس کلپس موجود ہیں. اب تو یہ جھٹلا بھی نہیں سکتے نا ان چیزوں کو، کہ جن کے لیے کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ بڑا ڈاکو ہے، یہ اس نے یہ کر دیا. اب وہ جب ان کے پاس آ گئے تو بہت ہی نفیس بن گئے، شریف بن گئے، اب وہ بہت اچھے ہو گئے. تو یہ تو ان سے پوچھے نا کہ ہم لوگ تو دور کر دیتے ہیں کوئی بھی ایسی بات ہو. یہ تو اپنی بات اچھا، یہ ہمارا کیوں مثال دیتے ہیں پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا؟ یہ تو فرشتوں کی گورنمنٹ ہے، یہ تو صاف شفاف لوگوں کی گورنمنٹ ہے. یہ ہمارا مثال کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو بہت خراب تھے نا. انہوں نے تو لوگوں کو ماموں بنا دیا، پھر کچھ سلیکٹرز کی مہربانی ہو گئی، یہ آ گئے. تو یہ ہماری مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو بڑے خراب ہیں، اور خراب لوگوں کو اپنے سے کیوں ملاتے ہیں آپ اچھے لوگ کی؟ اسی بات پہ میں بریک لے رہا ہوں، کیونکہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے موازنہ کہہ رہے ہیں نہیں کریں، ہم تو بڑے خراب لوگ ہیں، مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم میں تو ساری خرابیاں موجود ہیں، ہم سے موازنہ نہیں کریں، پرفارمنس جو ہے وہ اس سے موازنہ کریں. بریک لیں، رانا صاحب کی کوشش کریں آڈیو جو ہے وہ ذرا ایشو ریزالو ہو تو پھر رانا صاحب سے اس بارے بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. رانا صاحب، وہ یہ آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، میں نے جب پوچھا 2000 ارب کیوں ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے مہنگی ڈیلز کی ہیں اس لیے. میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی وجہ ذرا آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 1300 ارب اور 2000 ارب بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ لوگوں نے ملک کو اس حالات پہ پہنچایا. میری بات سنیں، یہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے. ہمیں تو 500 550 ملا سرکولر ڈیٹ، اور ہم نے اس کو 900 پہ کنٹین کیا ان سالوں میں، 5 سالوں میں. اور لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی دی، لوگوں کو کمفرٹ دی. آپ کے سامنے پتہ ہے فیکٹریاں چلیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم گیس لائے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہ لوگوں کو گیس ملی. ان کی مینجمنٹ، وہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ ایک شپ اس وقت چلتا ہے جب ادھر گیس ختم ہو چکی ہوتی ہے. اب جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2000 پہنچ گیا 2 سال میں. انہوں نے یہ کہتے ہیں ہم نے چوری کم کی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے لائن لاسز کم کیے ہیں، ہم نے بڑی ایڈمنسٹریٹو کیے ہیں. پھر انہوں نے انکریز کیا ریٹ، 4 گنا بجلی کے ریٹ انکریز کیے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے. اگر 4 گنا بجلی کے ریٹ انکریز کیے ہیں تو سرکولر ڈیٹ تو کم ہونا چاہیے تھا.
اور آپ نے پھر تھیفٹ بھی لوگوں کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. پورا گاؤں کاٹ دیتے ہیں آپ, کوئی ایک بندہ بل نہیں دیتا. تو یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. رانا صاحب آپ بریک, جب آپ سے لائن کٹی تو آپ بات کر رہے تھے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. آپ کی زمینوں پہ کون قبضے کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں قبضے ہو رہے ہیں. کون کروا رہا ہے سر؟ قبضے تو ہمیشہ ہی ہوتے تھے, اب کون کروا رہا ہے؟ قتل و غارت ہو رہے ہیں, ان کے عزیر بلوچ کرا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کہ ادھر کس طرح کی گورننس ہے. بھائی آپ کا کون عزیر بلوچ ہے پنجاب میں؟ نہیں عادل ایک منٹ میری نہیں میرا صاحب آپ سے ہی پوچھا جا رہا ہوں, مجھے بتائیں آپ کی زمینوں پہ قبضے کون کر رہا ہے؟ قبضے تو پنجاب میں کیا پورے ملک میں ہر جگہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں ہر جگہ ہو رہے ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ جعلی ڈگریوں والی, ان کے جو منسٹر نے بیان دیا اس کی جعلی ڈگری ہے جو ایویشن والا ہے. سر مگر وہ کہتے ہیں آپ چیک کرا لیں جہاں سے کرانی ہے, جس نے تحقیقات کرانی ہے کرا لیں. میری بات تو سر, امراض صاحب کی تو ہائی کورٹ میں انہوں نے اسٹیمپ کر کے دے دی ہے یونیورسٹی نے. آپ نے پڑھا ہے نا کہ امراض صاحب کی ڈگری انہوں نے پوچھا تھا کورٹ نے یونیورسٹی سے, تو انہوں نے اسٹیمپ کر دیا کہ یہ 3 پیپر میں فیل ہے اور اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. تو یہ ان کے تو آدھے وزیر اس طرح ہیں. یہ سارے کے سارے مافیا, کوئی جعلی ڈگری والا ہے, کوئی کدھر سے آ گیا ہے. انہوں نے بہتر منسٹریاں دے دی جو اسکینڈل میں تھے. تو یہ کوئی ایک بات ہے, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس چیز پہ اتراتے ہیں, کون سی پرفارمنس لے کے پھرتے ہیں. پنجاب میں کس طرح کی گورننس ہے آپ بتا دیں. سر آپ نے یہ نہیں بتایا قبضہ کون کر رہا ہے زمینوں پہ؟ آپ یعنی ان کے اپنے بندے کر رہے ہیں, ایم این اے ایم پی اے کروا رہے ہیں. آپ لوگوں کی زمینوں پہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این اے قبضے کروا رہے ہیں؟ بالکل میری زمینوں پہ نہیں, مطلب پنجاب میں کس جگہ پر سر, کون سی جگہ پہ ہو رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے. سر کس شہر میں ہو رہے ہیں سر, کس صوبے کی نہ کوئی ایف آئی آر درج کرتا ہے نہ ان کی سنی جاتی ہے. رانا صاحب کس شہر میں ہو رہے ہیں قبضے, کس پنڈ میں ہو رہے ہیں, چک میں ہو رہے ہیں, کسی یار لاہور میں ہو رہے ہیں, شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہو رہے ہیں. آپ کو 2-4 ایم پی ایس کے نام پتہ ہے آپ کو؟ جی 2-4 ایم پی ایس کے نام پتہ ہے کون کروا رہے ہیں؟ نہیں اب نام بتا, سارے ایم پی اے کروا رہے ہیں. سارے صاحب بہت بڑی اسمبلی ہے, 300 میں کوئی 100-150 ایم پی اے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, آپ چیک کر لیں. اوکے ٹھیک. وہ کہتے ہیں جعلی ڈگریاں, مراد سعید کے کہتے ہیں 3 پیپر میں وہ فیل ہیں, ہائی کورٹ سے اسٹیمپ پہ لگی ہوئی ہیں. آپ کے تو وزیر, حالانکہ وہ میں نے غلام سرور صاحب سے پوچھا تھا, جس نے کرانا ہے تحقیقات کرا لیں ڈگری کی, میرا کوئی ایشو نہیں. کہتے ہیں جعلی ڈگری کے آپ کے وزیر ہیں, جاری 3 پیپر کے اندر وہ فیل ہیں. دوسرا وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں قبضے کروا رہے ہیں آپ کے لوگ زمینوں کے اندر. آپ کون سی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, یہ کون سی تبدیلی ہے؟ گورننس میں بھی ایشوز ہیں اور سارے وہی کام ہو رہے ہیں جو پہلے ہوتے تھے. جیسے پنجاب میں سنگین الزامات ہیں قبضوں. جی دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ رانا صاحب ایک ایسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں جن کے ایک لیڈر پہ 26 ملین کی کرپشن کی الیگیشن ہے, ان کی فیملی کے اوپر, شہباز شریف کی فیملی کے اوپر, اور دوسرے نااہل ہو چکے ہیں. جہاں تک بات ہماری لیڈرشپ کی کریں, دیکھیں جیسے آپ نے کہا, ہم یہی کہتے ہیں آپ الزام لگا رہے ہیں وداؤٹ ایویڈنس. آپ جائیے اعلیٰ عدالت میں جائیے, کسی اور کورٹ میں جائیے, وہاں پہ جا کے پیش کیجیے, جو ہونا ہوگا وہ ہوگا. 30 سیکنڈ ہے کوئکلی. جی دیکھیں, مراد سعید کا آج آ گیا ہائی کورٹ میں بھی کہ وہ 3 پرچے میں فیل ہیں. اب یہ تو جو بھی ہو, لیکن اخلاقیات کے پرچے میں وہ ریسٹیکیٹ ہوا ہے. منسٹری میں تو پاس ہے نا سر, اخلاقیات کے پرچے میں وہ ریسٹیکیٹ ہے. باقی یہ 3 پرچوں میں تو فیل ہے, وہ ہائی کورٹ میں بھی آج پروو ہو گیا ہے. جی سر مگر چلے منسٹری میں تو پاس ہے نا یا نہیں؟ اخلاقیات میں ریسٹیکیٹ ہے, اور منسٹری میں دلائل پہ بات کیجیے. ختم ہو گیا. ملکہ بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ. ناراین شاہ صاحب, رانا تنویر صاحب موجود ہے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.